اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضے کے، یعنی قرضہ جو کہ حقوق العباد میں سے ہے وہ شہید کا معاف نہیں ہوگا۔ شہید اتنی عظمت والا ہے جس کے عظمت کی گواہی خود قرآن پاک نے دی ہے کہ شہید ابھی شہید ہونے لگتا ہے اسی وقت اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، اور شہادت کے وقت جو اس کو مزہ آتا ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے شہادت کی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید یہ تمنا کرتا ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہوتا رہوں، مارا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں، کیونکہ جس ٹائم پر تلوار لگتی ہے نا، گولی لگتی ہے نا، اس ٹائم پر جو مزہ ہے وہ مزہ کہیں اور کسی جگہ پر بھی نہیں ہے۔ شہید جنت میں جاتا ہے، جنت میں جانے کے باوجود یہ تمنا کرتا ہے کہ میں شہادت کے جگہ پر دوبارہ جاؤں۔ تو اتنی بڑی عظمت ہے شہادت کی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرض دار کا قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو قرض دار یعنی حقوق العباد شہید کے بھی معاف نہیں ہیں۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے پیسے لیے تھے ادھار کہ میں تجھے واپس کروں گا، واپس نہیں کیا تو اس کو معافی نہیں مل رہی، لیکن اگر وہ چوری کر کے لے گیا جو واپسی کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ جس نے کسی کا دھوکہ کر کے پیسہ اٹھا لیا، نکال لیا، اس کا کیا حال ہوگا؟ کسی نے دوسرے کا سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، ناجائز طریقے سے کسی اور کے پیسے اپنے جیب میں ڈال دیے تو اس کا کیا ہوگا؟ جو واپس کرنے کے ارادے سے لیتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، تو جو کسی بھی غلط طریقے سے اپنے جیب میں ڈال دے تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ اس وجہ سے حقوق العباد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ بھی آپ کے کوئی معاملات ہیں تو اس کا حق ادا کریں، نہیں تو پھر بہت سخت پکڑ ہوگی۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، نیک نمازی ہونے کے اندر تو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، لیکن لوگوں کے معاملات کے اندر کبھی اس پر حملہ کیا، کبھی اس پر کوئی کسی کو نقصان دیا، کوئی کسی کو نقصان دیا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ مزدور کا حق دبا رہے ہیں، اس کا حق ہے، جو آپ کا ملازم ہے اس کا حق ہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کو ادا نہ کرنا، یہ حقوق العباد کے اندر ظلم ہے، پھر اسی کی بہت کڑوی سزا ہوگی۔ جو شہید کو معاف نہیں، ہمیں کہاں معاف ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے اپنے ماحول پر نظر رکھیں، اپنے معاملات پر نظر رکھیں۔ اگر کہیں سے بھی کوئی ناجائزگی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، فوری طور پر ان سے معافی مانگیں اور ان کا حق ادا کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، خود پیغمبر کریم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور پھر کسی نے بتایا کہ حضرت اس کے اوپر میرا اتنا قرضہ ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا، مقروض کا میں جنازہ نہیں پڑھتا، قرض دار آدمی کا میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ جنازہ مطلب میں سفارش کروں نا اللہ کو، اللہ اس کو معاف کر دے، یہ تو لوگوں کا حق دبانے والا ہے، اس کے لیے کیا سفارش کروں گا؟ پھر ایک بندے نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ پھر پیغمبر کریم نے جنازہ پڑھایا۔ مانا قرضہ اتنی خطرناک چیز ہے، کسی کا بھی ہے فوری طور پر ادا کریں۔
قرضہ لینے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کریں، قرضہ نہ لیں۔ اگر مجبوری کی حالت میں لینا پڑا تو سب سے پہلے وہ قرضہ ادا کریں۔ گھر کے اندر جب کچھ بھی نہ ہو تو گزارا کرتے ہیں نا، تو جب پیسہ آ گیا، جب تک قرضہ نہیں اترتا تب تک اپنے آپ کو پریشانی میں رکھو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اور پریشانیوں سے بچنے کا آسان علاج ہے، رزق کی پریشانی سے بچنے کا آسان علاج روزانہ رات کو گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، خود کرو، بچوں سے کرواؤ، روزانہ گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، انشاءاللہ رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ صبح کے ٹائم پر روزانہ لازماً سورہ یاسین گھر کے اندر پڑھو، انشاءاللہ گھر کے اندر پریشانیاں نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ اس وجہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مزدوری کرنے کے لیے وہاں سے پیسے کمانے کے لیے کتنا پورا دن لگا دیتے ہیں نا، اگر رات کے ٹائم پر تھوڑی دیر سورہ واقعہ پڑھ لی، صبح کے ٹائم پر 5-10 منٹ کے لیے سورہ یاسین پڑھ لی، جس کی وجہ سے آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں اور رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہماری توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بڑی سخت وعید فرمائی کہ قرض دار یعنی لوگوں کا حق کھانے والا، مزدوروں کا، پڑوسیوں کا، دوستوں کا، ان کا حق کھانے والا، حق دبانے والا، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔